بڑا سوچا کہ میں نے کہ یہ بات شیئر کروں یا نہ کروں، لیکن چلیں جو بیٹیوں والے ہیں ان کو وہ اس کی گہرائی کو وہ محسوس کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ذرا خوشی بھی ملے، ان کو اچھا بھی لگے۔ مجھے 3-4 دن ہو گئے، مجھے تھوڑا سا پرابلم اس طرح ہونے لگا کہ جیسے شولڈر میں نا نمنس نہیں ہوتی ہے، جیسے ٹنگلنگ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ بس یہ ہو رہی ہے گردن میں۔ تو چونکہ پھر وہ آپ کو بتایا کہ ذرا بائی پاس میرا چونکہ ہوا شکر اللہ کا بالکل بڑا اچھا بہترین، میں واک کرتا ہوں کافی، میرا خیال 10 کلومیٹر تو دن میں کر ہی لیتا ہوں، 10-12 کلومیٹر۔ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی چیسٹ میں ایسے اس میں درد نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے وہ 4-5 دن سے شروع ہوئی مجھے۔ تھوڑا سا میں پریشان بتایا میں نے کسی کو نہیں، میں نے اپنی وہ باہر جاتا تھا تو میں پھر آپ کو پتہ یہ بھی ٹپ ہے آپ سب حضرات کے لیے، خدا کے لیے مہربانی کریں اور اس پہ آپ عمل کریں۔ ایسپرین دیکھیں کینیڈا میں 81 mg، اس کو بیبی ایسپرین کہتے ہیں، 81 mg کی 6 گولیاں، اب آپ کیلکولیشن کر لیں تاکہ ویڈیو میری بچ جائے، 6 گولیوں کے کتنے mg بن گئے۔ پاکستان میں وہ ڈسپرین کے نام سے بھی پتے کے اندر آتی ہے، وہ پراببلی 150 mg کی ایک ہے، تو آپ اس کے ایکولنٹ وہ کر لیں، 2 بن جائیں گی 300، اور اگر 4 کھائیں گے تو 600 mg کے قریب ملی گرام۔ تو وہ 6 گولیاں کا ایک ڈوز تقریباً 5 بھی ہو جائیں کوئی ایسا نہیں، لیکن 5 سے 6 آپ ہمیشہ پاس رکھیں، اور میں ہمیشہ رکھتا ہوں۔ مجھے آپ دیکھیں کہ یہ ہارٹ کا ایشو نہیں بھی تھا، میں جب بھی دوستوں کو بھی بتایا ہوا اور کئی مرتبہ اس کا استعمال بھی ہوا، یوز بھی ہوا، اس کا بینیفٹ بھی ہوا، کسی بندے کو سمپٹمس پتہ لگے اس ٹائپ کے، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہے تو فٹافٹ اس کے منہ میں دیں، وہ چبا لے اور سوالو کر لے، اگر پانی پینے کی پوزیشن میں ہے تو گھونٹ بھر لے جلدی، اور لیکن اس کو چبا کے فوراً۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اینی بلاکیج جو ہے، یہ ڈاکٹر لوگ سب کہتے ہیں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو دیکھی ہوئی جو پڑھا ہے، جو اس کی گوگل کے اوپر ہے یا جو سنتے ہیں یا ڈاکٹر، تو اس میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایمرجنسی کی جو سچویشن ہے، جو بلاکیج ہے، وہ جیسے ریموو ہوگی، جیسے آپ کے برین کو آکسیجن جانا بند ہو جاتی ہے، ہارٹ کے اندر سے بلڈ آگے جانا بند ہو جاتا ہے، تو وہ کم سے کم اس کلاٹ کو وقتی طور پہ ڈیزالو کرتی ہے، تو اس میں پیسیج بن جاتا ہے راستہ آپ کا، تو آپ کا تھوڑا سا پورے باڈی کے لیے جسم کی جو سپلائی بلڈ کی جاری ہو جاتی ہے، اور آپ کم سے کم ہاسپٹل تک تو پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے اگر چاہا تو، ظاہر اس کے بغیر تو کوئی پاسبل نہیں ہے چیز۔ تو میں ہمیشہ یہ گولیاں رکھتا ہوں، آپ بھی رکھیں۔ آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ہو، چیسٹ میں سڈن پین ہو گیا، سانس بریتھنگ میں ایشو ہو گیا، یا اس میں ادھر درد ہو گیا، تو آسفا کو 2-3 بار میں پہلے ویڈیو میں اس لیے بار بار شیئر کرنی پڑتی ہے کہ پرانی ویڈیو آپ لوگ کو جا کے دیکھنے سے رہے، نئے والے لوگ وہ پرانی کون دیکھے، اس میں بھی کہا ہوا ہے۔ آسفا کو 2-3 مرتبہ ایسی ایمرجنسی کی صورتحال ہوئی کینیڈا میں، ہم 911 کال کی، آپ کو بتایا ایمبولینس پیرامیڈکس جیسے آئے، انہوں نے آتے سب سے پہلے تو انہوں نے 6 بیبی ایسپرین جو 5 یا 6 ان کو دی اور چبا کے ان کا فالو کرتا۔ میں اس کے بعد میں نے کہا مجھے اتنا گھبراہٹ میں مجھے تو پتہ نہیں لگا، سمجھ نہیں آئی، ورنہ تو میں ہمیشہ یہ کرتا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ ایسی صورتحال ہوئی آسفا کو کہ وہ ہم نے خود نے دے دی، پھر اس کے بعد پیرامیڈکس جب تک آئے تو انہوں نے جب کہا کیا کیا آپ نے، میں نے کہا یہ چیز کی ہے، ان کو میں نے یہ بیبی ایسپرین دے دی، تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں یہی ہم نے کرنا تھا، یو ڈیڈ اے گڈ جاب، چلو کر کے ہاسپٹل لے لے۔ تو اس کے بعد چیک اپ جو بھی، تو میرا مقصد کہنے کا کہ یہ آپ رکھیں سب اپنے پاس، اور کبھی ایسا ایشو کسی کو ہو تو یہ سمپٹمس دیکھ کے ایک دم 6 ٹیبلٹس میں ابھی بھی جاتا ہوں، میں جیب میں ابھی رکھی ہوئی ہے پیکٹ میرا۔ اچھا بات چلی تھی وہاں سے، تو یہ مجھے تھوڑا ایشو ہوا، تو میں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کسی کیا، میں نے کہا ذکر کروں گا آسفا کا اپنے وہاں کراچی میں کام پہ عزیر کے ساتھ ہے، پھر بچے وہاں ہیں، ان کا اپنا پلان ہے آنے کا، تو میں نے کہا سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ میں اپنے طور پہ بہرحال الرٹ رہا، میرا دوست ہے ڈاکٹر سلیم اختر، اس کے پاس گیا، اس سے مشورہ کیا، اس نے بلڈ پریشر ادھر ادھر وہ چیک، چونکہ وہ ہارٹ کا نہیں ہے لیکن اسٹل میں نے پھر اس سے کہا کہ میں پھر ڈاکٹر سنیل کمار یہاں کے بڑے کارڈیالوجسٹ ہیں، اور ہیڈ آف یہاں امیر خاص کا جو ہارٹ کا جو شعبہ ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں، تو بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھا انسان ہے۔ تو اس کے پاس میں ایک زمانے میں پہلے بھی گیا تھا، تو اس کے بعد میں گیا تو انہوں نے ECG وغیرہ جو بھی پروسیجر کر کے سارے سمپٹم دیکھ کے، تو فائنلی اس کا جو ڈائیگنوز وہ یہی ہے کہ بولا نہیں، یہ آپ کو جو نمنس ہے
یہ کسی وجہ سے گردن کی اس کی وجہ ہارٹ سے ریلیٹڈ یہ نہیں ہے. تو چلو میں نے اس کا شکر کیا. پھر انہوں نے ایک ویسی ایک انرجی کے لیے طاقت کے لیے ایک گولی لکھ دی اور باقی اس نے سارے ٹیسٹ مجھے لکھ دیے. تو آج میری ٹیسٹوں کی رپورٹ آئے گی تو وہ میں انشاءاللہ وہ لے کے اس کے سنیل کے پاس پھر دوبارہ جاؤں گا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوا کہ جب میں وہاں ہاسپٹل میں گیا تو وہاں میں نے کلپ تھوڑا اپنا وہ جو اس کا اس میں نے ریکویسٹ کی جو لڑکا تھا میں نے کہا یار میں نے یہ کلپ بچوں کو ادھر ادھر فیملی کو بھیجے نا ورنہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں بس آپ پتہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نہیں جاؤ گے جائے تو میں کم سے کم ثبوت کے ساتھ ان کو کہوں گا یہ دیکھو میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں. ابھی تک اس پوائنٹ تک ان کو کسی کو یہ پتہ نہیں تھا ایشو میرا. تو خیر وہ چھوٹا سا کلپ 6-7 سیکنڈ منٹ نہیں 5-6-7 سیکنڈ کا وہ بنایا اس نے بچے نے بنا دیا مجھے. تو میں نے کہا وہ وجہ سے میں نے آصفہ کو بھیجا. اس نے تو آپ کو پتہ ہے پورے وہاں گھما دیا واٹس ایپ اپنے گروپ میں لائبہ ثنا سمجھا. اب بات کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں بہت ہی ایموشنل ہوں اس بات پہ. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ماں باپ ایک زمانے میں بچوں سے کوئی ان کو پرابلم ہو جائے بخار ہو جائے بیٹا یہ لینا ہے بچہ یہ لینا ہے یہ کھا لو اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے اچھا یہ دوائی کھا لو گے میں تم کو یہ کھلونا دے دوں گا. میں ماں باپ یہ کرتے ہیں. اب یہ پوزیشن آ گئی کہ بچے اسپیشلی میں اپنے بیٹوں کو بھی میں برا نہیں کو کہہ رہا ہوں لیکن بیٹی اسپیشلی بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں اس معاملے میں. اس کو جیسے اس کو اس نے کلپ دیکھا ہاسپٹل کا میرا پہلے تو وہ دل میں لائے کہ فوراً یہاں پہنچو یہ پہنچو وہ سارا میں نے اس کو کام ڈاؤن کیا تھوڑا ٹھنڈا کہ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. کراچی یہاں بھی ڈاکٹر ہیں کراچی میں دکھا لوں گا آغا خان دکھا لوں گا ساری چیزیں ان کو کہہ کے پہلے میں نے کہا میں یہاں سے اسٹارٹ تو لوں نا میں یہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں یہ تو ساری باتیں جب ہو کے تھوڑا تسلی اس کو ہوئی نا تو مجھے فوراً کہتی ہے پاپا میں ایسے کروں آپ کو ابھی اسامہ والے یعنی جب یہ آ رہے ہیں اس کا مقصد یہ تو میں آپ کو وہ بھیج دوں دوسرا فون کون 16 آ گیا یا جو بھی ہے. میں نے اتنا بڑا نو کر کے لکھا میں نے کیوں اچھا پوچھ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں بغیر پوچھے نہیں میں نے بچوں کو باؤنڈ کیا ہوا کہ خدا کے لیے میرے لیے کوئی ان نیسسری آئٹم جو میرے پاس آلریڈی ہے خاص طور پہ جو آلریڈی ہے آپ کہو جی اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اس کو دوسرا اس کے اب میرے سے پوچھے بغیر تو اس پہ عمل کرتے ہیں سارے چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ میرا اپنا کپڑے ہوں چاہے میرا میں نے کہا جو ہیں اس سے پہلے مجھ سے ڈسکس کرو پھر بتاؤ. اسی طرح فون ہے اب یہ اتنا مہنگا فون لیکن میں اس کی فیلنگس جو ہے وہ اتنی مجھے بھر کی میں رات بھی مجھے یاد ہے میں نے کہا دیکھیں کہ بیٹی اب اپنے گھر میں ہے ماشاءاللہ تو اس کے باوجود بھی اس کو فیلنگس اس کی ایسی ہے کہ اب اس نے کچھ اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ ادھر کیا کہوں تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو فون نیا بھیج رہی ہوں میں نیا لے کے میں نے کہا خبردار اگر لیا میرا فون یہی میرے تو نہیں سنبھل رہا 2 فون لے کے چلتے ہیں یہاں چلنے دیتے نہیں ہیں کہ پی ٹی اے کراؤ تو وہ 1.5 لاکھ روپیہ وہ ان کو وہ دے کے پھر آپ اس فون کو یوز کرنے کی ضرورت کیا ہے باہر کے والے فون کو. میں تو سمپلی کہتا ہوں کہ چلیں لوگ پیچھے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو ضرورت ہے تو یہ ہمارے فونوں سے اس نے نکالنا ہے. دوسری بات ہم لوگوں کو باہر کا فون یہاں کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی کیا وہ یوز نہ کریں. یہاں کا میں نے لوکل فون لے لیا بس سیمسنگ کا فون لے کے اس میں سم ڈال لی. اب آپ اس میں کام کرتے ریکارڈنگ ویڈیو اس کے لیے ایڈیٹنگ کے لیے میں اپنا آئی فون استعمال کر لیتا ہوں اور وہ دوسرا اس کام کے لیے. مطلب ہے کہ یہ ایک الگ ایشو بھی میں نے ڈسکس اب کر دیا بیشک لینڈ ٹیکس گورنمنٹ اس سے دگنا کر دے. ہم نے تو بھی وہ یہیں کا پی ٹی اپروو لے کے اس میں سم ڈال دی اور آصفہ کو بھی وہ بٹن والا لے کے دے تھا پہلے اس میں سم ڈال دی بات کروں. لیکن میرا کہنا کیا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کی فیلنگس آپ دیکھیں میری وہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے مجھے نہیں پاپا خوش ہو جائے گا پاپا کو خوش کرنے کے لیے یہ کھا لو تو اچھا دوائی خیال سے کھانا بیچ میں کہے دوائی کا خیال رکھنا کراچی چلے جانا آغا خان آ جائیں تو میں فون بھیج دوں وہ کہ آپ اس ڈاکٹر نے کیا کہا یوں کیا پاپا وہ بہت اچھے اس کے فیچرز ہیں نئے 16 ہے یا پتہ نہیں 15 یا 16 کہا 16 تو وہ فون آپ کو میں بھیج دوں ابھی اسامہ والے جو ہے میں نے اس کو سختی سے منع کیا اور دل میرا بھر آیا کہ اس کی فیلنگس کو دیکھ کے کہ بھئی یعنی جیسے ماں باپ ایک ٹائم پہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اب وہ ماں باپ بچوں کی جگہ پہ آ گئے اور بچے اس طرح کرتے ہیں کہ بھی ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف چیزیں ادھر چلے جائیں اس کنٹری چلے جائیں فلانے ملک گھمائیں میں ٹکٹ کرا دوں آپ عمرے پہ جانا ہم پھر ٹکٹ کرا دیں عمرہ کرائیں دوبارہ کرائیں. اس قسم کی چیزیں ہیں جو جس کے بعد صرف شکر ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اچھی اولاد ہمیں دی
یا یوں کہہ لیں وہ اللہ کی طرف سے تو ساری چیزیں ہیں ہی، لیکن پھر تربیت ماں خاص طور پہ، ماں زیادہ ان کے سر پہ رہی ہے۔ باپ کا تو آپ کو پتہ ڈنڈا چلتا ہے، لیکن اصل گائیڈ لائن جو ہے وہ ماں ہی دیتی ہے، اور اسپیشلی باپ کے لیے، یا باپ کی جو قربانیاں ہیں یا باپ کی جو سیکریفائزز ہیں، اس کے لیے بچوں کو ماں فیڈ کرتی ہے۔ اگر ماں ہی اگر غلط نیگیٹو فیڈ کرے گی بچوں کو، تو بس وہ تو یہی سمجھیں گے کہ بس یہ باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ جو ان کو فیل ہوگا وہی وہ ان کے زبان سے یا آنکھوں سے باہر آئے گا، جو وہی دیکھیں گے وہ زبان سے وہی بولیں گے۔ تو آپ سب کے لیے بھی یہی ریکویسٹ ہے، تمام بیویوں کے لیے، کہ اپنے ہسبینڈ کی بچوں کے سامنے عزت بنائے رکھیں، اور جو ویکنیسز ہوں بھی ان کو چھپائے رکھیں۔ بچوں کے سامنے اگر آپ تھوڑی سی بھی بولیں گے کوئی نیگیٹو بات، تو بچے ظاہر ہے ماں کی طرف ہی ہوتے ہیں، تو باپ کے لیے ان کی فیلنگس وہ بڑا خراب ہوتی ہیں، پھر وہ ریسپیکٹ ان کو وہ نہیں کرتے جو میں سمجھتا ہوں جو ان کو کرنی چاہیے۔ تو خدا کا شکر ہے، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا سلسلہ ہمارا بہت اچھا ہے۔ سارے بچے پریشان کنسرن رہتے ہیں ذرا سا 19-20 کچھ ہو جائے، تو بس اس سے زیادہ اللہ کا کوئی تحفہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی مہربانی ہم پر اور کیا ہو سکتی ہے، کہ اس ملک میں جا کے سب کچھ کرنے کے باوجود کہ بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں، بچے آپ کے یعنی آپ کے کہنے میں ہیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہر وقت آپ کو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بس جی، دعا کرتا ہوں سب کے لیے، اللہ کرے سب کے بچے ایسے ہی ہوں، اور انشاءاللہ پھر کوئی دوسری ویڈیو بنائیں گے، اس میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔